السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اوپر تو فضا میں تو پہنچ گئے تھے پہلے ہی، مگر دوبارہ زمین پہ اترنا پڑا۔ کاغذ بھول کے میں اوپر چلا گیا تھا، بعض پہلی آیت والا حصہ لیتا تھا، وہ دفتر میں بند تھے، اس لیے 5 منٹ دیر ہو گئی۔ واپس نیچے آ کے پھر لے کے آیا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین پہنچے ہوئے ہوں تو ان کو بھی کچھ کھلاؤ اور ان سے اچھی بات کرو۔ اس آیت کے اوپر ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ اس سلسلے میں ابھی یتیم پوتے والا مسئلہ ابھی باقی تھا، اس کے متعلق مزید وضاحتیں ضروری تھیں۔ چنانچہ میں نے ایک تو یہ کہا تھا کہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی کا ایک بڑا اچھا مضمون شائع ہوا تھا، اس میں بھی وہ بھی آپ کے سامنے ان کے دلائل بھی رکھوں گا کچھ۔ ایک مضمون ملک سیف الرحمن صاحب مرحوم کا بھی چھپا ہوا ہے الفضل میں، اس پہ مختلف پہلوؤں سے جو بحث اٹھائی گئی ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آخر پر بات وہی بنتی ہے ملک صاحب کے مسلک کی جو ہماری فقہ میں درج ہو گئی ہے، وہی ہے نا، اور وہ وہی بات ہے جو مجھے قبول نہیں۔ اس لیے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے دلائل دوں گا، لیکن فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ حسب دستور اسی طرح ہوگا کہ ہماری مجلس افتاء ان باتوں پر غور کر کے پھر جب باقاعدہ مجھے سفارش کرے گی پھر فیصلہ تبدیل ہونے یا نہ ہونے، یعنی وہ فقہ کا وہ حصہ تبدیل ہونے یا نہ ہونے کا باقاعدہ رسمی فیصلہ ہوگا۔ اس وقت تو درس کے تعلق میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بہرحال مثلا ایک بات تو ملک صاحب کھل کر اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ یتیم پوتے کی محرومی کا مسئلہ منصوص علیہ نہیں بلکہ اجتہاد پر مبنی ہے، جس میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے۔ یعنی یتیم پوتے کا وارث ہونے کا مسئلہ کہنے کی بجائے یتیم پوتے کی محرومی کا مسئلہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے۔ لیکن جو فیصلہ کیا چونکہ دیانتداری سے ہے، اس لیے اپنے کیے ہوئے اثر کو پھر کاٹ دیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں چونکہ منصوص ہے، اجتہاد پر مبنی ہے جس میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے۔ جب خطا اور ثواب کا احتمال ہو گیا تو ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، نہ اس کی سند نہ اس کی سند، پھر دلوانے کی بھی کوئی سند نہ رہی۔ اگر نہ دلوانے کی سند نہیں ہے تو حصہ دلوانے کی بھی پھر کوئی سند باقی نہیں رہتی۔ مگر یہ ضمنی بات ہے، میں اب آپ کو تفصیل سے اس مسئلے پر وہ باتیں سمجھاتا ہوں جو از خود ان مسائل سے فقہ کی موجودہ اس زمانے کی بحثوں سے جو چیزیں اٹھنی چاہیے اور جن پر واضح طور پر فیصلے ہونے چاہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مختلف اسلامی ممالک میں اس سلسلے میں جو نیا رجحان ہے وہ پوتے کو کچھ دلوانے کا رجحان ہے، اور یہ دلیل کہ کیسے دیا جائے یہ مختلف ہے۔ چنانچہ اکثر اسلامی ممالک میں جہاں یہ فیصلہ ہوا ہے وہاں وہی طرز اختیار کی گئی ہے جو ہماری فقہ احمدیہ میں اختیار کی گئی ہے،
اور یہ کہا گیا ہے کہ گویا پوتے کے حق میں وصیت کرنا دادا کا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی سے قاصر ہو جائے تو خدا کی سزا کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا اس نے وصیت کر دی، اور اگر وصیت نہ کرے تو پھر پوتے پوتیوں کا حق ہے کہ وہ قضاء میں جا کے بھی یہ فیصلہ کروائیں، اور قضاء اس صورت میں لازماً یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کا فرض تھا اس لیے اس نے وصیت کر دی۔ اب یہ بہت پیچیدہ بات اٹھائی گئی ہے، فرض کیسے تھا؟ اگر فرض ایسا تھا کہ نہ بھی کرتا تو ہونی سمجھی جاتی تو قرآن کریم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ان کا حصہ ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ اس کو وصیت فرمائی جا رہی ہے کہ تم ان کے نزدیک، جو بالکل غلط ہے، میں آگے ثابت کروں گا کہ غلط بات ہے، ان کو وصیت کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جس کا بیٹا مر جائے اور اس کے بھائی وغیرہ بھی ہوں مثلا، تو اس کا فرض ہے کہ اس بیٹے کے حق میں وصیت کرے، اگر نہیں بھی کرے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ تو ہم نے دلوانا ہی دلوانا ہے، اس لیے پھر یہ سمجھ لیں گے کہ وصیت کر دی۔ یہ عجیب و غریب منطق قرآن کریم کے مزاج کے بالکل اس سے منافی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کان کو اس طرح سے پکڑنے کی بجائے دوسری طرف سے پکڑے۔ یہ فقہا نے پکڑا ہے کان، قرآن کریم نے نہیں، اور اس طرز فیصلہ کے نقائص ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیوں زیر بحث نہیں لاتے۔ مثلا نواسے نواسی کی بحث کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ پوتا پوتی کی بحث اٹھائی گئی ہے تو نواسے نواسی کی کیوں نہیں؟ بیٹی بھی تو حقدار تھی۔ یہ آپ نے اپنے رسم و رواج کے مطابق قرآن سے وہ فیصلے چاہے ہیں جو جہالت کے زمانے کے فیصلے ہیں۔ بڑی شان کے ساتھ ہم قرآن کریم کو سب دنیا میں پیش کرتے ہیں کہ وہ لڑکی محروم جس کو ورثے میں بانٹا جاتا تھا اس کو وارث قرار دے دیا۔ مستشرقین بھی، متعصب مستشرقین بھی بول اٹھے ہیں کہ واہ واہ کیا فیصلہ ہے، اور اپنے علماء اس بیٹی کو عملاً محروم سمجھتے ہیں، کیونکہ صرف پھر دادا پوتے کی کیا بحث ہوتی؟ دادا پوتا، دادا پوتیاں، دادا نواسا، دادا نواسیاں، اور یہ بحثیں بھی اٹھنی چاہیے تھیں، ان سب کو دلوانا چاہیے تھا۔ اور پھر اس بیوہ کا کیا قصور ہے جس کا کسی بیٹے کی بیوہ جس کے بچے نہیں ہیں، اگر وہ وارث ہوتا تو اس کی بیوہ کو کچھ نہ ملتا، اس کو قرآن کی روح سے 1/4 ملتا اگر اس کے بچے نہ ہوتے، تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ تو کیسی فقہ ہے جو قرآنی مضمون میں دخل دیتی ہے اور سارے نظام کو الٹا کے رکھ دیتی ہے؟ اصولی فیصلہ صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا باپ کی زندگی میں بیٹے وارث حقدار ہیں اس کے مال میں برابر کے کہ نہیں؟ اگر حقدار ہیں تو پھر بیٹیاں بھی اسی طرح حقدار ہیں جس طرح بیٹے حقدار ہیں۔ پھر وہ بیٹے بھی حقدار ہیں جو لاولد مر جاتے ہیں اور شادیاں ہوئی ہیں، وہ بیٹے بھی حقدار ہیں جو لاولد مر جاتے ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہوئیں، تو پھر ان کا حصہ اس طرح تقسیم ہونا چاہیے جس طرح شریعت نے ایسے لوگوں کا حصہ واضح طور پر مقرر فرما دیا ہے۔ ایک آدمی کا بیٹا وارث ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد تو تسلیم شدہ بات ہے، ان کے نزدیک وہ مرے یا نہ مرے وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے باپ کی جائیداد کا گویا ایسا ہی وارث ہے جیسے اس کی زندگی میں مر چکا ہو۔ تاخیر سے عمل ہو رہا ہے، انتظار ہے کہ وہ مرے تو پھر اس پر عمل ہو، یہ ہیلڈ ان سسپینس ہے، معاملہ سارا لٹکا ہوا ہے کہ والد مرے گا تو فیصلہ ہوگا۔ یہ اصول ہے جو انہوں نے تسلیم کیا۔ اب جو بیٹا لاولد مر گیا ہے یا شادی سے پہلے مر گیا ہے اس کو نکالیں گے کس طرح اس شخص سے؟ کوئی قانون، کوئی حق نہیں ہے نکالنے کا۔
اس لیے یہ پھر سمجھا جانا چاہیے کہ ایک بیٹا مر گیا چھوٹے ہوتے، دوسرا بیٹا مر گیا، ان دونوں کے حصے ان کو پہلے دیے جائیں، پھر اگر ماں زندہ ہو تو چونکہ وہ لاولد مرتے ہیں تو ان کی ماں کا حصہ نکالا جائے، اور پھر باقی حصہ ورثاء میں اسی طرح حصہ تقسیم کیا جائے جس طرح کلالہ کا حصہ تقسیم ہوتا ہے۔ اور کلالہ کا حصہ تقسیم ہونے میں ایک حصہ اس کا ایسا بھی ہوگا جو ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا، بہن بھائیوں وغیرہ کو کسی کو نہیں ملے گا، وہ ٹکڑا الگ رہ جائے گا۔ پھر بیوہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ بیچاری وہ کیوں محروم ہے؟ میاں بیوی دو ہی ہیں ابھی، تو حادثے میں بیٹا فوت ہو جاتا ہے کسی کا، تو اس کی بیوہ کو باہر نکال دیں گے، یا جب وہ مرے گا تو پھر آئے گی واپس حصہ لینے کے لیے؟ اگر آئے گی تو کیا جواب دو گے اس کو؟ کیا اصول ہے؟ وہ لاوارث مرا تھا تو پھر جو بیٹے چھوڑ کے مرا وہ کیسے لاوارث نہیں مرا؟ تو سارا نظام وصیت قرآن کریم کا ان فیصلوں نے اکھاڑ کے تتر بتر کر دیا ہے، جو قرآن کریم کی تعلیم میں دخل دینے کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اپنے جو جاہلانہ تصورات یا رواجات ہیں ان کی پیروی کی گئی ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ بنیادی اصول یہی ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں مالک ہے، جو ورثہ پائے بغیر مر جائے وہ ورثہ پائے بغیر مر گیا، اور حادثات کے نتیجے میں ایک ہی خاندان میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، اس کو روکنے کا کوئی بھی اختیار نہیں کسی کو۔ کوئی بچہ امیر ہو جاتا ہے، کوئی غریب ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے کہ ساروں کو برابر ضرور ایک ہی حال میں رکھا جائے، سب کے بچوں کو ایک ہی حال میں رکھا جائے؟ تو مالی اونچ نیچ اور حالات کا اختلاف یہ زبردستی یکساں کیا جا ہی نہیں سکتا۔ اسلامی نظام اور اس کی تقسیم میں، مالی نظام اور تقسیم میں کوئی کارل مارکس کا اصول کار فرما نہیں ہے۔ خدا نے جو اقتصادی قوانین بنائے ہیں ان کی روشنی میں اگر وہ قانون نافذ ہوتے تو کسی کارل مارکس کی ضرورت ہی کوئی باقی نہیں رہتی، کیونکہ جس طرح جائیدادوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے بعض ہاتھوں میں اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی اب یہ، اور لاکھ کوئی ناپسند کرے، اگر شریکوں میں بیٹی بیاہی گئی ہے تو وہ لے کے جائے گی مال، مجال ہے جو اس کو روک سکے اگر قرآن پر عمل کرنا ہے؟ تو کہاں وہ صاحب جائیداد زمیندار ایسے پیدا ہوں گے جو رفتہ رفتہ جائیدادیں بڑھاتے چلے جائیں اور اس پہ قابض ہوتے چلے جائیں اور ایک حصہ لاوارث رہتا چلا جائے؟ یہ قرآنی تعلیم کی روح سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے کم اشتراکیت کے امکانات اسلامی ممالک میں، ان ممالک میں ہے جہاں اگرچہ پوری طرح شریعت پر عمل نہیں ہو رہا، مگر اس حد تک ہو رہا ہے کہ وہاں زیادہ اونچ نیچ ملتی ہی نہیں۔ اگر تیل کی دولت اچانک ظاہر نہ ہوتی اور اس پر بعض لوگوں نے غاصبانہ قبضہ نہ کیا ہوتا تو اسلامی ممالک میں کم سے کم اونچ نیچ ہے۔ اس کے مقابل پر ہر دوسرے ملک میں اونچ نیچ جو ہے وہ غیر معمولی طور پر ہے، کہیں دولتوں کے انبار کے پہاڑ بن گئے ہیں اور کہیں سطحیں گرتے گرتے بنیادی سطح سے جس پر انسان زندہ رہ سکتا ہے اس سے بھی نیچے گر گئی ہے۔ تو یہ باتیں اسلامی نظام کی روح کے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ جس نے پیدا کیا، جس نے نظام جاری فرمایا، وہی حقدار ہے یہ فیصلے کرے، اور رحم کے نام پر تمہیں اس کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، اور اگر دو گے تو پھر سارے نظام کو بگاڑو گے، وہ تمہیں کہاں سے حق مل جائے گا؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہ قانون ہے جو اگلی آیت کا عنوان بنا ہوا ہے، اور اس کو یہ لوگ کس طرح توڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا جو باپ کی زندگی میں مر جائے تو وارث تو وہ ہوگا ہی، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں بیٹے کو غیر وارث اس کی اولاد نہیں، اس کی اولاد یعنی پوتا پوتیاں وغیرہ وارث ہوں گے۔ بیٹیاں کیوں نہیں ہوں گی یہ بحث میں پہلے کر چکا ہوں، اس کو ایک طرف چھوڑ دیجیے۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بیٹا کیونکہ وارث کے حکم میں تھا اس لیے وہ ضرور پائے گا، خواہ وہ مر بھی چکا ہو
اس کا حق ورثہ گویا اس کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا. یہاں تک تو ابھی کوئی تضاد نہیں، مگر جب ان قوانین کو زیادہ وضاحت سے آگے پڑھیں تو یہ لکھتے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ اس کو نہیں ملے گا. یعنی وہ بیٹا جو کسی کی جوانی میں، اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اور پیچھے اولاد چھوڑ جائے اور اس کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوں، تو مرنے والے بیٹے کو 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا. یہ 1/3 کا اصول کہاں سے آیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، وہ بعد میں اٹھائی جائے گی، لیکن یہ تسلیم ہے ان لوگوں کو، جس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو اور ایک بیٹا ہو، ایک بیٹا مرنے والے کی زندگی میں پہلے مر چکا ہو، جس کا ورثہ تقسیم ہونا ہے اس کی زندگی ہی میں اس کے موت سے پہلے مر چکا ہو، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک بیٹی. ٹھیک ہے، ایک بیٹی کا اگر رہ جائے تو اس کا نصف حصہ مقرر فرمایا گیا، وہ نصف کی مالک ہو گئی. اور جو بیٹا مر چکا ہے اس کی اولاد کو 1/3 سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. تو بیٹی زیادہ لے گئی اور بیٹا کم لے گا اس قانون کے مطابق، کیونکہ یہ خدا کا قانون نہیں، یہ ان لوگوں کا قانون ہے. 1/3 کے چکر میں پڑھ کر جب یہ نئے قانون کے ساتھ اس کو مطابقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عجیب و غریب نتیجے پیدا ہوتے ہیں. اور عجیب و غریب بات ہے، اگر وہ وارث تھا تو پھر اپنی بہن سے دگنا اس کو ملنا چاہیے. اپنی بہن کے برابر بھی نہیں ملا، اس سے بھی کم ملا، اور یہ ابھی قرآن کے مطابق ورثوں کی تقسیم کر رہے ہیں. اور یہی نقص ہماری فقہ میں پیدا کر دیا گیا ہے. اور جو میں بیان کر رہا ہوں اور آگے بیان کروں گا، اس کی روشنی میں دوبارہ افتتاح میں یہ مسائل پیش ہونے چاہیے. ہرگز قرآن کریم کی واضح قطعی روح کے منافی اپنے رحم کے نتیجے میں ہم فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. اس ساری فقہ میں کہیں نواسہ نواسی کی بحث ہی نہیں اٹھائی ہوئی، پوتا پوتی پہ لگے ہوئے سارے. پوتا پوتی کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ اگر قرآن کا اصول ہے تو پھر قرآن کے پیچھے چلو، لڑکی کا حق قائم کرو، پھر سارے تمام دوسرے حقوق جو اس تعلق میں قائم ہوتے ہیں وہ سارے قائم کرو. تب چاہے غلط فیصلہ بھی ہو، کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے دیانتداری سے غلطی کی ہے. لیکن اگر اس کو چھوڑ کر غلط فیصلے کرو گے جو قرآن کے منافی ہوں گے تو یا بے وقوفی سے غلطی کی ہے یا بددیانتی سے غلطی کی ہے، تیسرا کوئی حکم نہیں لگ سکتا. اس لیے اس کو تو یہ جو صورتحال ہے اس کو اسی طرح رہنے نہیں دیا جا سکتا جب تک اصولوں کے مطابق جو قرآن کے اصول ہیں اثر نو ان معاملات کو سلجھایا نہ جائے. دوسرا پاکستان کا قانون، وہ سب مسلمان ممالک سے الگ ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کو پیش نظر رکھ لیا ہے. ایک پہلو سے وہ بہتر ہے، جبکہ بعض ہمارے فقہا کے ماہر بننے والے احمدی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون سب سے زیادہ اسلام سے دور ہے اور باقی اسلامی ممالک کا قانون اسلام کے تابع ہے. عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں وہ. پہلے میں اسلامی قانون کا خلاصہ بتاؤں جو پاکستانی قانون ہے. پاکستان میں صرف پوتا پوتی کو نہیں بلکہ نواسے نواسیوں کو بھی ورثے میں شامل کیا گیا ہے. کیا گیا کہ نہیں؟ وہ کہاں ہے وہ قانون؟ حوالہ یا اس کی تفصیل پہ بعد میں چلے جائیں گے. بہر اتنا ضرور ہے، لیکن پاکستان کا قانون پھر بھی ناقص رہتا ہے. 1/3 کی بحث بھی اٹھائی گئی ہے کہ نہیں اس میں؟ میں نے کہا تھا میرے پاس اس پورا پڑھنے کا وقت نہیں، آپ پڑھ لیں اور مجھے یہ بتا دیں یہ دو تین سیلینٹ فیچرز جو ہیں. نہیں ہے؟ ہاں دے دیں، خلاصہ نکال لیا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا قانون obligatory bequest کے نام سے جاری ہوا ہے. جو دادا نانا ایسی وصیت نہ کر سکے تو عدالت اس کی اس طرح کارروائی کر سکتی ہے گویا اس نے کی تھی. یعنی یہاں بھی وہ 1/3 تو آپ ہی آ جائے گا.
میرے ذہن پہ جو اثر یہ وجہ ہے، اس کی بنیاد انہوں نے وہی بنائی ہے جو ہمارے فقہا دوسرے فقہا نے بنیاد بنائی ہے کہ گویا اس نے وصیت کر دی، اور اسی قسم کی درخواست کو ہر دوسری رضاکارانہ درخواست پر ترجیح دی جائے گی جو کہ متوفی نے یا متوفا نے اصلاً اپنی وصیت میں کی تھی۔ جو قانون ہے انہیریٹنس بائی رائٹ کا نام دیا گیا ہے اس کو، اصل میں obligatory bequest کے تابع اس قانون کو جاری کیا گیا، یعنی وہ وصیت جو لازم تھی اس کی روشنی میں جو قانون بنایا گیا اس کا نام ہے انہیریٹنس بائی رائٹ۔ قانون کے الفاظ یہ ہیں بیٹے یا بیٹی کی بیٹی، یہاں یہ جو حصہ پہلو ہے وہ اسلام کے قریب تر ہے بجائے اس کے کہ کہا جائے اسلام سے دور تر ہے۔ بیٹے یا بیٹی کی وفات کی صورت میں جبکہ وہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے فوت ہوتا ہے تو متوفا کے بچے اگر اس وقت زندہ ہیں تو اسی حصہ کے وارث ہوں گے جن کا وارث ان کی ماں یا باپ بنتے اگر وہ زندہ ہوتے۔ اس میں پھر 1/3 کی وضاحت نہیں ہے، مگر اگر یہ obligatory بیکویسٹ کے تابع ہے تو یہ تمام ایسے فقہا جو اس کو تسلیم کرتے ہیں ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ ایسی صورت میں باپ وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ جس وصیت کے آیت کی طرف وہ اس مضمون کو پھیرتے اور اس سے روشنی لے رہے ہیں بظاہر، اس کے تابع اس تمام فقہا کو تسلیم ہے کہ یہاں غیر وارث کی وصیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ مضمون اب سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ آیت جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وصیت کرے، جب تم میں کسی کو موت آ جائے تو تم وصیت کرو، یہ ہے وہ obligatory وصیت، اور وصیت کیا کرو اس کی تفاصیل نہیں ہے۔ اس پر یہ بحث اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا قرآن کریم کی اس آیت نے اس وصیت کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے جس میں تفصیل تھی کہ بیٹے اس طرح حصہ پائیں گے، بیٹیاں اس طرح حصہ پائیں گی، ماں اس طرح، باپ اس طرح، وغیرہ وغیرہ، یا اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے؟ کیونکہ اگر اس نے اس کو منسوخ نہیں کیا تو پھر یہ کیسے اس آیت کے خلاف وصیت کو کر سکتا ہے؟ اگر اس نے اس کو منسوخ کر دیا ہے تو پھر وصیت کر ہی نہیں سکتا، یہ آیت منسوخ شدہ فہرست میں نسیہ منسیہ ہو جائے گی۔ اس تضاد کو دور کرنے کے لیے، جو تضاد ہے نہیں دراصل، فقہا نے یہ بات سمجھ لی کہ یہاں غیر وارث کے حق میں وصیت ہے، ٹھیک ہے، اور وصیت جن لوگوں کے حق میں قرآن نے واضح کر دی اور کھول دی کہ بیٹا 2 حصے پائے گا، بیٹی 1 حصہ پائے گی، اس میں دخل اندازی کا حق یہ آیت نہیں دیتی، بلکہ ہر شخص کو اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ تک غیر وارث کو دینے کا حق ہے۔ یہ وصیت ہے۔ یہ مضمون اپنی ذات میں ابھی مزید تحقیق طلب ہے۔ 1/3 کا حق کہاں سے نکالا گیا؟ قرآن کریم نے تو کہیں نہیں لکھا کہ غیر موسی کو 1/3 حصہ تک تم دے سکتے ہو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، جب ان باتوں کو پہلے زمانے میں تعلیم پڑھا تھا تو زیادہ تر بنا فقہا کی ان احادیث پر ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض قربانیاں پیش کرنے والوں کو کہا کہ 1/3 سے زائد میں نہیں لوں گا، باقی تمہارے اپنے بچے ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان میں تقسیم کرو۔ اس بنا پر اس سے ایک فقہی اصول بنایا گیا، اور اس بات کو بھلا دیا کہ خود ایسی ہی حدیثوں بلکہ اس سے مضبوط تر سند کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سارا مال پیش کیا تو سارا قبول کر لیا گیا،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نصف مال پیش کیا تو نصف قبول کر لیا گیا. اور یہ جو سیرت کے تقارین ہیں اور سیرت کے مضامین، ان میں علماء بڑے جوش و خروش کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور صحابہ کے غیر معمولی، بعض صحابہ کے غیر معمولی حسن قربانی کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں. اب یہ کیوں کیا گیا اور وہ کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ اگر ایک جگہ قبول کیا گیا تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قربانی کرنے والے کے اخلاص کے معیار کو پیش نظر رکھا اور اس کے دلی جذبے کو بھی پیش نظر رکھا، اس کے اپنے خاندان سے تعلقات کو بھی پیش نظر رکھا، اور ایسے فیصلے فرمائے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست سے تعلق رکھتے تھے. کوئی فقہی فیصلہ نہیں فرما رہے. فراست کے تعلق میں بہت سی باتیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہی ہیں، جن کو فقہ میں ان فیصلوں کو گھسیٹ کر علماء بہت مشکلات میں پڑ گئے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ بنیاد وہی ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا حقدار ہے، اور باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا اور بیٹی اس پر کوئی حق نہیں رکھتے سوائے اس حق کے جس کو خدا نے ان کی اچھی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو، ان کی ربوبیت کرو ظاہر فرما دیا ہے. اس کے سوا قانونی حق نہیں رکھتے. بعض لوگ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو محروم کرنے کی خاطر بظاہر نیکی کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور یہ ساری جائیداد جماعت کے نام جیسے اب کرتے ہیں ویسے پہلے بھی کیا کرتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نیکی کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری ساری جائیداد. آن حضور کی سارے حالات پر نظر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے تھے کہ بعض لوگوں میں اتنا اخلاص و اخلاص کوئی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے، بدخلق لوگ ہیں، اپنے بیوی بچوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جائز بات نہیں. بعضوں کے متعلق یہ سمجھتے ہوں گے کہ اخلاص سے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو بچے رہ جائیں گے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، وہ قسمہ پرسی کی حالت میں رہیں گے، یتیم مسکین بن کے لوگوں سے مانگتے پھریں گے. تو یہ نیکی دوسری نیکی سے متصادم ہے، نہ کہ شرعی مسئلہ ایک دوسرے مسئلے سے متصادم ہے. یہ استنباط کیوں نہیں کرتے علماء؟ اگر یہ استنباط کریں تو اس قبیل کی تمام حدیثیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کھائیں گی. حضرت ابو بکر سے پورا وصول کر لیا، ان کے خلوص پر بھی کامل یقین، اور اس بات پر بھی یقین کہ ان کی اولاد در بدر دھکے نہیں کھائے گی، وہ کچھ الہی بشارات کے نتیجے میں ہوگا یا اپنی فراست کے نتیجے میں. جب یہ یقین تھا تو لیا، اور ان کی اولاد نے کبھی بھیک نہیں مانگی پھر کبھی کسی سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نصف وصول کیا جو جتنا انہوں نے دیا، اور ان کے اخلاص کو قبول فرمایا. باقیوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کی نیکی کے طور پر میں یہ وصول کر لوں تو یہ نیکی بعض بچوں کے حق میں بدی بن جائے گی، اور اپنے بچوں پر تو بے رحمی جو قرابت دار ہیں جن کا خدا تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا ہے، اور دوسرے مقاصد اعلیٰ مقاصد کو اس طرح ترجیح دے دینا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا گلا کاٹ رہی ہو، اس کو قبول نہیں فرمایا. اور یہ جو مضمون ہے یہ ہر فیصلے کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر آپ باصول فیصلے کریں تو آن حضور کے فیصلوں میں کہیں تضاد دکھائی نہیں دے گا. بعض جنگوں کے موقع پر جب رزق کی کمی اس حد تک پہنچی کہ بعض کھا سکتے تھے اور بعض بھوکے مر جاتے، وہاں آپ نے سب سے منگوا لیا اور کلیتاً ہر ایک سے لے لیا. وہاں انفرادی ملکیت کے حق کو اگر چھوڑا گیا ہے تو کیوں چھوڑا گیا ہے، یہ سوال پھر اٹھتا ہے. اس کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے
وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے بعض بنیادی حقوق ایسے انسان کے قائم کیے ہیں جن کے بعد اگر ان حقوق سے کسی کی دولت ٹکراتی ہے تو اس حد تک وہ اپنی دولت کا مالک نہیں رہتا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ غریب اور سائل کا حق شامل ہو گیا ہو۔ اس کا جو چاہے کوئی اور ترجمہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس آیت کا یہ مضمون ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ اگر اموال لوگوں کی ملکیت ہوں لیکن وہ ان کے کھاتے پیتے میں دوسرے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو جو بنیادی حق خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے آدم کے زمانے سے شریعت کے آغاز میں کہ تم کھاؤ گے پیو گے پہنو گے اور ننگے نہیں رہو گے، بے چھت کے نہیں رہو گے، اس قانون سے جب وہ ذاتی ملکیت کا حق ٹکرائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کا حق ان زائد دولت رکھنے والوں کے حق میں داخل ہو گیا ہے۔ بس ایسے موقع پر جبکہ اجتماعی صورت میں دولت چند ہاتھوں میں بڑھ گئی ہو اور بقیہ دولت باقیوں کی کم از کم ضرورتیں پوری کر سکتی ہو، کسی کو اسلام حق نہیں دیتا کہ ان سے زبردستی چھینے، کیونکہ یہ اقتصادی نظام کمیونزم پر مبنی نہیں ہے۔ لیکن جب بعضوں کے بنیادی حقوق سے محروم ہونے کا خطرہ ہو تو اس وقت اس آیت کا یہ معنی ہوگا کہ ان کا حق شامل ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس زیادہ ہے وہ لے آئے، تھوڑا ہے وہ لے آئے، اور سب کو اکٹھا کیا اور پھر برابر تقسیم کر دیا، جو روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہوتا تھا۔ تو روزمرہ کی زندگی کے عام حالات میں ایک فتویٰ اور ایک طرز عمل ایک اور معنی پیدا کرتا ہے اور خصوصی حالات میں ایک اور معنی پیدا کرتا ہے، لیکن ان میں تصادم نہیں ہے، کیونکہ بعض بالا اصول کے تابع موقع اور محل کے مطابق ان اصول کی روشنی میں فیصلے ہو رہے ہیں جن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے جو 1/3 والے حصے پر بھی اطلاق پاتی ہے۔ 1/3 کو اگر تم اس طرح تقسیم کرو گے اور پھر یہ بھی تسلیم کرو گے کہ جو مر رہا ہے اس کے پہلے مرے ہوئے بیٹے کا حق شامل ہے، تو پھر تم نے حدیث سے جو استنباط کیا وہ قرآن کے واضح فیصلے سے متصادم ہو گیا، کیونکہ 1/3 کو مان کے بیٹھے ہو کہ اولاد کے حق میں 1/3 کا مضمون نہیں آ رہا بلکہ غیر وارث کو دیا جا رہا ہے۔ دو باتیں تسلیم ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جو مرنے والا ہے اس سے پہلے جو اس کا مرا ہوا بیٹا تھا جس کی جائیداد کی تقسیم ہونی ہے، یہ میں بار بار اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ مضمون عموماً لوگ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص زید مرتا ہے، اس کا ایک بیٹا بکر اس سے پہلے مر چکا ہے، اگر وہ وارث ہے تو لازماً بیٹیوں کے مقابل پر 2 حصے پائے گا اور بھائیوں کے ساتھ 2 حصوں میں شریک ہوگا، قطعی بات ہے۔ اگر وہ غیر وارث ہے تو پھر ان کے اصول کے مطابق 1/3 سے زیادہ اس کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ 1/3 تک تقسیم کرنے کا حق غیر وارث کو ہے، اپنی اولاد کے متعلق کہتے ہیں جائز نہیں ہے، یعنی وہ اولاد جس نے وارث ہونا ہے اس کے حق میں فقہا کے نزدیک 1/3 اپنی مرضی سے تقسیم کرنے کا جو حق ہے وہ چسپاں نہیں ہوتا، ان پر صادق نہیں آتا۔ یعنی یہ مسلمہ ہے تمام علماء کو، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر ایک شخص مر رہا ہو تو اس آیت کی روح سے جس میں وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اپنی اس اولاد کے حق میں اس وصیت کے حق کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا کہ بعضوں کو زیادہ دلوا دے بعضوں کو کم دلوا دے، کیونکہ یہ پھر تصادم ہے
وصیت کی اس آیت سے جو حصوں کو باقاعدہ تقسیم کر کے معین طور پر بانٹ رہی ہے، جس کو نصیبم مفروضہ فرمایا گیا ہے، یہ مشکل ہے۔ اس لیے 1/3 تک کی وصیت سے زائد بھی نہیں کر سکتا اور 1/3 وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر جو مر چکا تھا اس کو غیر وارث کے طور پر دیا گیا ہے، اصل میں یہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے وراثت کے بہانے سب ختم ہو گئے۔ اگر وہ وارث تھا تو 1/3 کا قانون اس پہ کیسے لگ جائے گا؟ وارث کو تو 1/3 کی تابع کچھ دیا جا ہی نہیں سکتا، اور وارث کو جو مستقل تعلیم ہے اس کے تابع بیٹیوں بہنوں کے مقابل پر 2 حصے اور بھائیوں کے ساتھ شریک 2 حصے ملیں گے۔ مگر اس طرح انہوں نے آپس میں خلط مبس کر کے سارا نظام وراثت الٹا پلٹا دیا ہے، اور کسی ایک اصول کو کے پیچھے بھی چل کے دیکھیں دوسرے اصولوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اب سمجھ گئے ہیں بات ڈاکٹر صاحب؟ نیند تو نہیں نہ آ رہی؟ ہاں، 1/3 میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے دہرا کے بتائیں، کیونکہ ایک دفعہ پہلے تجربہ ہو چکا ہے لیکن یہ نیا مضمون ہے، اس لیے شکر، جزاک اللہ۔ مگر ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو آپ کی طرح زیادہ تیز نہ ہوں۔ آپ کے بیٹے کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال، وہ بڑا ذہین ہے، کیوں جی؟ آ گئی ہے نا؟ دیکھ لیں ماشاء اللہ ایک خاندان کو تو سمجھ آ گئی، اب باقی خاندانوں کو بھی آنی چاہیے۔ یہ 1/3 کی بحث ہے، میں نے واضح کر دی۔ اول یہ کہ 1/3 کا اصول قرآن کریم سے کہیں مترتب نہیں ہوتا، نکالا نہیں، مستخرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کوئی موسی اپنے وارثوں کے علاوہ غیر وارثوں کو اپنی جائیداد کا 1/3 دے سکتا ہے، درست؟ 1/3 کا اصول احادیث سے منضبط کیا گیا ہے، اور ان احادیث کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کو زیر بحث نہیں لایا گیا جو خود 1/3 کے اصول سے متصادم ہیں، اور یا کلیتاً بعضوں سے وصول کرنے کی اجازت دیتی ہیں، اور بعض یہ ہے کہ سب سے سب کچھ وصول کر لیا، تھوڑا بہت سب بحث ختم ہو گئی۔ ان حدیثوں کے درمیان میں رکھ کے پھر فیصلہ کریں، ثابت کریں کہ آپ کا 1/3 کا اصول جائز ہے۔ پھر 1/3 کا اصول غیر وارث کے حق میں مانتے ہیں، خود ہی جس شاخ پر بیٹھے تھے اس کو کاٹ دیا کہ بیٹا چونکہ وارث ہے اس لیے اس کی اولاد کو ملے گا، اگر وارث ہے تو 1/3 سے زیادہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر قرآنی اس حکم سے ٹکرا گئے ہو کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، حدیث سے استنباط کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں قرآن کے اوپر تبر رکھ دیا، اور اس کی واضح تعلیم اس کی سے بالکل متصادم بات کی اور اسے چھوڑ دیا اور اپنے استنباط کو قبول کر لیا۔ اس کا تمہیں کہاں سے حق مل گیا؟ یہ ہیں جو جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر وراثت کے اصول کے تابع بیواؤں کو محروم کر دیا ان کے حق سے۔ بیوائیں بھی تو ہیں، اس بیٹے کی بیوہ بیچارے کی جو مر گیا ہے، اس کے پوتے کی بڑی بحث چلی ہوئی ہے۔ پوتا بہت پیارا ہے، لیکن قرآن پیارا ہوتا تو پھر قرآن نے جہاں جہاں حقوق قائم کیے ہیں ان سب کی بحثیں پورے جوش و خروش سے ہونی چاہیے تھیں۔ بیواؤں کے حق میں بھی آواز بلند ہونی چاہیے تھی کہ تم غلط قوانین ہیں، یہ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو قبول کر رہے ہیں، بعض کو چھوڑ رہے ہیں جس کا قرآن تمہیں حق نہیں دیتا۔ بیواؤں کا بتاؤ کہاں رکھا ہوا ہے تم نے؟ تو ہر ایسے مرنے والے کی بیوہ کو بھی اس کا حصہ رستی ملنا چاہیے تھا۔ پھر یہ فیصلہ طلب بات ہے کہ کس عمر میں بچہ مرے تو وہ وارث ہے، کس عمر میں مرے تو غیر وارث ہے۔ بعض لوگوں نے الرجال و قوام، رجال کے لفظ سے یہ نکالا ہے رجال اور نساء سے کہ یہاں صرف بالغ مرد اور بالغ عورتیں مراد ہیں۔ اگر یہ ہو تو یہ جو آیت ہے دوسری، یہ تو خیر بعد میں کسی وقت بتاؤں گا،
اس وقت میں آپ سے بتاتا ہوں یہ فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے تھا کہ کون سا بچہ وارث مرا ہے، کون سا غیر وارث مرا ہے۔ اگر بچپن میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ وہ غیر وارث مرا ہے یا وارث مرا ہے؟ اس کے حق میں وصیت فرض ہے کہ نہیں؟ اس کے حق میں وصیت اس طرح فرض ہو سکتی تھی کہ اس کے بھی تو بعض حقوق ہیں۔ باپ پہلے مر جاتا ہے تو وہ جس کا وارث ہونا تھا اس کی ماں اس کا ورثہ پائے گی، اور وہ قانون جس آیت میں بیان ہے وہ آگے کھڑی ہو جائے گی کہ یہ دیکھو یہ حق ہم قائم کرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس حق کو ہٹانے والے۔ اور پھر یہ فقہاء نے بڑی دلچسپ بحثیں اٹھائی ہیں کہ اگر باقاعدہ نکاح ہو جائے، مہر مقرر ہو چکا ہو، تو پھر خواہ رخصتانہ نہ بھی ہو تو نصف تک اس کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں عمر کی بحث کو بعض لوگ اڑا دیتے ہیں، بالکل کہتے ہیں چاہے بچہ ہو اس کا بھی نکاح جائز ہے۔ میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب یہ دلچسپ بات میں اپنی والدہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کے ساتھ میری والدہ کا نکاح ہوا اور باقاعدہ ان کی بیوی بنی، اور اس نکاح میں حق مہر وغیرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لازماً رکھا ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسیح موعود علیہ السلام اس کو نہ رکھتے۔ اور پھر یہ اگر وارث بیٹا تھا جو فوت ہوا تو اس کا جو ورثے کا بیوہ کو حق ملنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ملا میری والدہ کو؟ پھر تو بات اوپر تک جائے گی، ساری جائیداد ہماری دوبارہ تقسیم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو جہاں بھی اسلام کے قوانین میں اپنی سوچوں اور اپنی جھوٹی ہمدردیوں سے دخل اندازی کریں گے وہاں سارا نظام درمرم ہو جائے گا۔ اور حرف آخر وہی بات ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے تفصیلی بحث چھیڑے بغیر ایک نقطے میں بیان فرما دی کہ پھر سلاطین پہ بھی مقدمے کرو کیونکہ تم ابنائے آدم ہو، اور سارے حصے رسدی پھر دوبارہ تقسیم ہوں گے دنیا کے۔ اس لیے یہ سب جھگڑے جو ہیں بالکل اپنی دلی تمناؤں یا جو فقہ پڑی ہوئی ہے اس کے اثرات کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے فقہاء نے جو بات کہہ دی وہ حرف آخر وہ شریعت بنانے والے فقہاء تھے، وہ شریعت بنانے والے نہیں تھے۔ شریعت سمجھنے کی ذمہ داری ان پر تھی۔ جہاں ان سے غفلت ہوئی ہے، انسان ٹھوکر کھاتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، کئی وجوہات سے ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان غلطیوں میں ان کے پیچھے چلیں۔ اسلام ہمیں یہ حق ہی نہیں دیتا۔ قرآن سے متصادم جس چیز کو تم پاؤ گے اسے رد کرنا تمہارا فرض ہے۔ بس قرآن کے بالا اصول کو پہلے بناؤ رہنما، جو عنوان خدا تعالیٰ نے ان آیات میراث میں لگا رکھے ہیں، ان آیات کو درجہ بدرجہ پڑھو اور ان بالا اصولوں کی روشنی میں فیصلے کرو تو تصادم پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اگر کوئی حصہ بکھرا تھوڑا سا بغیر وضاحت کے رہ جاتا ہے تو پھر اسے یا تو غرباء اور اقرباء میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، ان کے لیے بھی تو کچھ جگہ چاہیے تھی۔ بعض تقسیمات کو جب آپ حساب سے پڑھتے ہیں تفصیل سے تو سب کچھ دینے کے بعد پھر کچھ ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ وہ ٹکڑے کس کے لیے چھوڑے گئے ہیں؟ وہ اس آیت کی روشنی میں جو غریب فقیر لوگ ہیں یا ان کے لیے چھوڑے گئے ہیں، یا ایک موسی نے وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت کے لیے چھوڑے گئے ہیں جو اس نے اپنے حقوق کے اندر کی تھی۔ یہ جو مضمون ہے اس نے 1/3 کی طرف ان کو مجبور کیے جانے پہ اصل میں یہ نہیں سوچا کہ اس وصیت میں یہ حق ہے کہ کسی حد تک وہ اپنے اموال کو غیر موسیوں میں بھی تقسیم کر دے، اور یہ بھی حق ہے کہ فقراء، غرباء، مساکین جو تقسیم کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں ان کے حق میں کوئی بات کہہ دے۔ اس خیال سے اس وجہ سے وہ وصیت جو ہے وہ اپنی قائم رہ گئی۔
اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ہر جگہ اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، اس لیے وہاں 1/3 کی بحث ویسے ہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو پھیل رہا تھا اس زمانے میں بھی اسلام کی حکومت کی حدود سے بہت دور تک آگے نکل چکا تھا، اور وہاں قوانین جو تھے وہ جاہلانہ، مشرکانہ یا بعض دیگر مذاہب کے قوانین چل رہے تھے جن سے اسلام بہت آگے نکل آیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے کامل کتاب ہوتی اگر وصیت کی وہی تعلیم دے جاتی جس میں 1/2، 1/3 اولاد وغیرہ کی باتیں تو ہوتی، مگر ایسے ممالک کے لیے جہاں دوسرے قانون رائج ہوں کوئی ان مسائل کا حل پیش نہ کرتی۔ بس میرے نزدیک 1/3 کی بحث سے قطع نظر وہ آیت کریمہ اپنی ذات میں نہ صرف بغیر تصادم کے موجود رہنی چاہیے بلکہ لازم تھا کہ یہ تعلیم اتاری جاتی۔ بس ایسے ممالک جیسے انگلستان ہے، جیسے جرمنی ہے، جیسے افریقہ کے ممالک ہیں، چین ہے، جاپان ہے، جہاں کے قوانین وصیت اولاد کے حق میں بالکل اور فیصلے کر رہے ہیں، وہاں یہ فرض ہو جائے گا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے وہ وصیت کرے جس وصیت کی قرآن نے اس کو تعلیم دی ہے۔ بس کتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اس بچے کے حق میں وصیت کرے جو پہلے مر گیا، یہ زبردستی کی تعیین کی گئی ہے، اس کا کوئی جواز بھی نہیں یہاں سے نکلتا۔ کتبہ کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے اس پر وصیت کرنا جس کو یہ خدشہ ہو کہ انصاف نہیں ہوگا میرے مرنے کے بعد اور قرآنی ہدایات پر عمل نہیں ہوگا، اس کا فرض ہے کہ قرآنی ہدایات کے مطابق وصیت کرے۔ اس وصیت میں یہ حصہ شامل ہے کہ اقرباء کا بھی خیال رکھنا، حصوں کی تقسیم نہیں ہے، اس لیے یہ عرف میں چھوڑا گیا، معروف کے مطابق باتیں ہیں، اور وہاں چونکہ قرآن نے حصے مقرر نہیں کیے اس لیے آپ کو بھی حصہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرنے والا خود سمجھتا ہے کہ میں اسلامی تعلیم کے مطابق وصیت کی تاکید کر بھی جاؤں تو کچھ اور اقربا ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے حق میں مجھے کچھ کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجھ سے تقاضا کرتا ہے۔ اس کے لیے حصے کی اور نسبت کی کوئی پابندی ظاہر نہیں فرمائی گئی۔ پھر اگر جھگڑے ہوں تو اس کے گواہی کا نظام کیسے ہوگا، کون کس کے خلاف گواہی دے گا، کتنے آدمی اکٹھے ہوں گے، اگر کوئی جنگل میں ہے تو کیا کرے گا، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے احتمالات کو پیش نظر رکھ کر تمام دنیا میں ہونے والے امکانات کو وصیت کے نظام نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ یہ ہے وہ مضمون جو میں ان آیات کی تلاوت سے سمجھتا ہوں، مگر جو علماء ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ فقہا کے پیچھے چل پڑے ہیں اور اصطلاحیں بنا بنا کے اصطلاحوں کے جنگل میں جکڑے گئے ہیں بالکل، ان کو میری نصیحت ہے کہ ازسر نو غور کریں، قرآنی رہنما اصولوں کو پیش نظر رکھیں، جہاں ان سے تصادم ہو وہاں کسی بات کو قبول نہ کریں، اور پھر ازسر نو غور کریں کہ ہمیں وصیت کے نظام کو کسے جاری کرنا چاہیے۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی بہت گہرے عالم تھے اور بہت ہی وسیع نظر تھی، یعنی آپ کا تقوی اور علم دونوں کا مقام اتنا بلند تھا کہ صحابہ میں ان کو ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، غیر معمولی شان ہے۔ 3 چیزیں آپ کی شخصیت کا نمایاں حصہ تھیں، ایک تقوی جو بہت بلند پایا کا اور اس کے نتیجے میں صوفیانہ طرز اختیار فرمائی آپ نے، دوسرا علم، ظاہری علم ایسا وسیع اور ایسا مضبوط کہ شاذ و نادر اس پائے کے علماء آپ کو ملیں گے جو ظاہری علم کے لحاظ سے بھی اتنا وسیع گہرا علم رکھتے ہوں، اور تیسری بات جو ان سب پر غالب تھی وہ خلافت سے اطاعت کا ایسا تعلق کہ خلیفہ وقت کے منہ سے جو بات نکلتی تھی اپنے علم کو دہرا لیتے تھے اور جانتے تھے کہ اس میں غلطی ہوگی اگر کوئی میں اس سے مخالف ہوں، اور کبھی ایک بھی بات آپ کی آخر ایسی نہ ٹھہری جو خلیفہ وقت کے ساتھ پوری طرح موافق نہ ہو گئی، اور اگر نہیں ہوئی تو خاموش رہے۔
اس پر پھر زبان نہیں کھولی کبھی. دوسرے علماء کا ایسا اختلاف ملتا ہے جس سے اخلاص کی کمی نہیں کہہ سکتے. ہر ایک کے تقویٰ کی پہچان الگ الگ ہے. بعض لوگ اختلاف رکھتے ہیں، جائز ہے، فقہ میں اختلاف رکھنا ہرگز ناجائز نہیں. مگر جو میں بیان کر رہا ہوں بات حضرت مولوی راجی کی صاحب کی، وہ یہ تھی کہ جن مضامین پر خلیفہ وقت نے زبان کھول دی اور فیصلہ دے دیا، اپنا پھر مضمون یا تو اسے اس کے مطابق غور کر کے غلطی پکڑی اور ٹھیک کر لیا، یا پھر خاموش ہو گئے. کبھی اشارتاً بھی اس کے متعلق پھر کہیں بات نہیں کی کہ نہیں یہ بات انہوں نے یوں کی تھی، اصل میں یوں ہونی چاہیے. انہوں نے حضرت مولوی صاحب نے بھی ایک یتیم پوتے کی وراثت کے مسئلے پر غور فرمایا اور ایک مضمون شائع کیا. کس الفضل میں شائع ہوا؟ یہ الفضل میں ہوا تھا یا یہ لکھا نہیں ہوا؟ میں نے ایک دفعہ پہلے کسی زمانے میں یہ مضمون پڑھا تھا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ ہمارے کسی اخبار رسالے میں شائع ہوا تھا، وہاں سے لیا گیا. اب جب دوبارہ نوٹوں میں آیا تو اس کا سر پیر نہیں ہے، کہاں سے آیا، کب لکھا ہے. ہاں، ان کو پوچھا، ان کو کہیں حوالہ دیا کریں. جو وہ ایسی چیزیں بھیجتے ہیں جو علمی مضامین سے ضرور رکھنے والی ہیں تو لازم ہے کہ حوالہ دیں، تاریخ اشاعت بتائیں، کیونکہ بعض دفعہ بعض دوسرے فیصلے جو اس کے بعد کے ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی بعض باتوں میں. مثلا اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ شائع ہوا ہے دوسرا تو اس کو دیکھنا پڑے گا اس کی حیثیت کیا ہے. میت، آپ نے ایک اصول یہ بیان کیا، خلاصہ یہ ہے میت کے ورثاء اقربیت کی بنیاد پر وارث قرار پاتے ہیں. اس اصول کے تحت میت کے والد کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ میت کے والد کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہوتا، اور بیٹوں کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں قرار پاتا. یہ ان کا خلاصہ ہے جو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مندرجہ بخاری، لا یرث ولد الابن مال ابن، اس بات کی تائید ہوتی ہے. یہ حدیث ان معنوں میں تو نہیں ہے، اثر ہے دراصل. کہ حدیث اور اثر کا فرق یہ ہے کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی معین ہدایت کی جاتی ہے، منسوب کی جاتی ہے. جو آپ نے فرما دیا وہ حدیث ہے. بعض صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے عمل کی روشنی میں ایک استنباط خود کیا ہے. گویا وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلک تھا، مگر تقویٰ کے تقاضے کے پیش نظر یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلک تھا. وہ کہتے ہیں یہ یوں ہونا چاہیے. ایسی باتیں جو صحابہ اپنی طرف سے کہیں ان کو اثر کہا جاتا ہے. بس انہوں نے حضرت مولوی صاحب نے یہ حضرت زید بن ثابت کا قول پیش کیا ہے، حدیث نہیں ہے ان معنوں میں، کہ لا یرث ولد الابن مال ابن، کسی کا بیٹا دوسرے بیٹے کے ساتھ ورثے میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹا اور ایک پوتا دونوں بیک وقت وراثت میں حصہ دار نہیں ہو سکتے. یعنی سب بیٹے مر چکے ہوں تو پھر جو پہلا قریبی ہے اس کے نہ ہونے کے نتیجے میں ایک دوسرے اثر کے تابع پوتوں کو جائیداد جا سکتی ہے یا نواسوں کو بھی جا سکتی ہے. لیکن زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اوپر کی شاخ اور ایک نیچے کی شاخ کے بچوں میں جائیداد کسی اصول کے تابع برابر تقسیم کی جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بات حضرت زید کی گہرے غور اور اس زمانے کے حالات پر نظر ڈالنے کے بعد کا نتیجہ ہے، جو میں نے جیسا کہ بیان کیا میرا اپنا یہی مسلک ہے. یعنی ایسا مسلک نہیں ہے جس پہ جو آخری فقہی فتوے کے طور پر ہے. درس کے تعلق میں میرا تفسیری مسلک یہی ہے جو میں کھول چکا ہوں.
صحابہ کرام، دوسری بات یہ اٹھائی ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے علماء کا اتفاق کہ یتیم پوتا وارث نہیں قرار پاتا، لن یجمع اللہ علی الضلالۃ الحدیث. یہ ایک دوسری بات آپ نے یہ پیش فرمائی ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو رجحان ہو گیا ہے پوتے کو وارث قرار دینے کا، یہ ایک نیا رجحان ہے. پرانے فقہا میں سے ہر مسلک کے فقہا پر نظر ڈال کے دیکھیں، کسی مسلک کے فقیہ نے بھی کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اس بیٹے کا بچے جو کسی کی زندگی میں فوت ہو گیا ہو وارث ہو سکتے ہیں. اور چونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ امت کبھی بھی گمراہی میں تمام تر جمع نہیں ہو سکتی، ضرور استثنائی آوازیں اٹھنی چاہیے. یہ ناممکن ہے کہ ساری امت، جو اجماع کہا جاتا ہے جس کو، اس کو ایک اور رنگ میں حضرت مولوی صاحب پیش فرما رہے ہیں کہ گمراہی پر اجماع نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. بس پرانے فقہا کا اس بات پر اتفاق، یہ ہمارے فقہا پیش بھی نہیں کرتے، زیر بحث نہیں لاتے. دیکھا آپ نے، یہ حضرت مولوی صاحب نے جو بڑی گہری نظر رکھی تھی، یہ بات لازماً پوری تحقیق کے بعد کہی ہے. تیسری بات آپ یہ فرماتے ہیں، اگر شفقت کو بنیاد بنایا جائے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شفقت بنائی ہوئی ہے صرف، تو پھر یتیم نواسے کو نانا سے، یہ وہی دلیل مولوی صاحب نے اٹھائی ہے. اور یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ حضرت مولوی صاحب کی سوچ قرآن کے حدیث کے مطابق تھی، اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں پہلے وہ پڑھ کر یاد کر کے پھر آپ کو بتائیے بات. مجھے جو اس بات کی خوشی ہے، وہی نہج، وہی سوچ میری از خود جو پیدا ہوئی ہے، وہ حضرت مولوی صاحب کی سوچ کے ساتھ عین مطابقت رکھ رہی ہے، سوائے بعض ایسی علم حصوں کے جن پر میری نظر نہیں تھی اور حضرت مولوی صاحب کی تھی. مگر طبی فیصلوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے درسوں کے اس درس و پہلو کے دوران میں نے باتیں محسوس کی ہیں کہ جو استنباط میں کرتا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان حصوں کا جب اس نظر سے مطالعہ کیا جائے تو عین مطابق نکلتے ہیں. اور یہ بہت اللہ کا احسان اور فضل ہے. اب نواسے کو بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے، اور یتیم بھتیجے کو مالدار چچا سے بھی حصہ ملنا چاہیے. اگر شفقت کی باتیں کرتے ہو تو ان غریبوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دادا کو یتیم پوتے کے لیے وصیت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، تاہم مسلمان پر جملہ متحققین کے لیے وصیت کی تلقین، تاہم ہر مسلمان پر جملہ مستحقین کے لیے وصیت کی تلقین ہے. بالکل وہی بات ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ایک ذرے کا بھی اختلاف نہیں. کسی مسلمان کو قرآن کریم کی ان آیات کی روح سے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضرور وصیت کرے. اللہ کی طرف سے ایک تلقین ہے، اور وہ تلقین محض پوتوں کے حق میں نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ اس تلقین کو پوتوں کے حق میں محدود کر دیا جائے. تمام اولاد بیٹیوں کے حق میں بھی ہوگی، اور تمام یتامہ اور مستحقین اور اقربا جو بالعموم خاندان سے تعلق رکھنے والے لیکن غربا ہیں، ان سب کے حق میں تلقین ہے. تو پھر جیسا ان سے سلوک کرو گے ویسا پوتوں سے بھی کرو. لیکن پوتے کے حق میں جہاں تک غیر وارث کے حق میں کچھ کہنے کا تعلق ہے، یا نواسے کے حق میں جہاں تک غیر وارث کے حق میں کچھ کہنے کا تعلق ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اولا ہے. بہرحال اولیت اسی کو ہے، اور اگلی آیت اسی مضمون کو تقویت دے رہی ہے کہ دیکھو یتامہ کے حقوق کا خیال رکھنا. ان بچوں کے یتامہ جو تمہارا وارث ہوئے بغیر مر گئے ہیں، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں. کس حد تک ان کو دیا جا سکتا ہے، یہ بحث ایک الگ بحث ہے. یہ 1/3 والی بحثوں کی مزید چھان بین کے بعد جب کوئی قطعی اصول طے ہو جائے گا، پھر وہ ٹریٹ ہوں گے تو غیر وارث کے طور پر ہوں گے.
اور غیر وارث کے طور پر ٹریٹ ہوں گے تو ایسا ہی تعلیم نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو ورثاء قرآن کی روشنی میں ان سے زیادہ حصہ پا جائیں، کیونکہ حصوں کو الٹانے کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو تصادم قرآن کریم سے کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ اس کے ان باتوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے علماء کو چاہیے کہ اثر نو ان باتوں پر غور کریں۔ اب اس کے بعد ملک صاحب والی کا جو تفصیلی مضمون ہے وہ میرے نزدیک پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو دلائل دیے ہیں وہ وہی بنا رہی ہیں بات جو در حقیقت حضرت مولوی راجگیر صاحب کے مضمون میں بھی آ گئی، میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ یعنی دلائل دیتے وقت بڑے تقویٰ کے ساتھ کہتے ہیں، مثلا ایک حدیث پیش کر کے فرماتے ہیں جس کی بنا پر جو متفق علیہ حدیث ہے، قریبی اسبا ہے یا اسبا ہے، اسبا، قریبی اسبا یعنی بیٹے کی موجودگی میں دور کا اسبا یعنی پوتا محروم ہوگا۔ دیکھ لیا آپ نے، بالکل یعنی نتیجہ بالکل صحیح نکالا، لیکن آخر پر اپنے رحم کے نتیجے میں رستہ وہ نکالا دوسرا کہ ہر دادا پر فرض ہے کہ وہ اس پوتے کے حق میں وصیت کرے جس پوتے کو قرآن کریم لازماً حصے دار اور وارث قرار نہیں دیتا۔ یہ دو باتوں میں تضاد نہیں ہے، یعنی نتیجہ نکالتے وقت بالکل صحیح نکالتے ہیں، کیونکہ آخر ایک بہت بلند پایا متقی بزرگ تھے، مگر وہ تاثر جو ہے نا، اس دور کا تاثر، لوگوں کی باتیں، یہ ڈر کے قرآن کریم پر یہ اعتراض نہ ہو کہ وہ پوتوں کو چھوڑ دیا گیا، اور اسی قسم کے معاشرتی دباؤ جو نیک نیت تھی اور نرمی پر مبنی تھے۔ ملک صاحب کا دل بڑا نرم تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک اور رستے سے دخل دینے کی اجازت دے دی۔ وہ وہی جس کو بعض دوسروں نے اٹھایا کتبہ کہہ کے فرض قرار دے دیا، اور فرض بھی ایسا کہ اگر نہیں کرتا تو قضا لازماً کروائے گی۔ تو وصیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر لازم بھی کروانا ہے تو پھر حصہ مقرر ہو گیا۔ یہ ہے جی وصیت کا مضمون۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دیکھ رہا تھا، بعض باتیں دوسری بھی کہنے والی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کا اپنا تاثر کیا تھا جب آپ کو خوشخبری ملی ہے، اور ان کی بیوی کا تاثر کیا تھا جب ان کو یہ خوشخبری ملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تاثر یوں بیان ہوا ہے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا۔ ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق بھی خبر دے ان کو، یعنی دنیا کو بتا دے کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ مہمان جب وہ ابراہیم کے گھر میں داخل ہوئے، علیہ سے مراد اس پر داخل ہوئے نہیں، مراد ہے آپ کے گھر میں داخل ہوئے یا آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ علی وجہ ہی کا مضمون بھی ہوتا ہے، اس لیے علی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، انہوں نے فرمایا کہ جواب میں سلامن تو فرشتوں نے کہا ہے، یہ جو داخل ہونے والے تھے، تو کہا انا منکم وجلون، ہم تم سے کچھ ڈر رہے ہیں، اے آنے والو تم سے ہم کچھ خوف رکھتے ہیں۔ قالوا لا توجل، کوئی خوف نہ کرو۔ یہ جو خوف رکھتے ہیں کہ مضمون ہے، یہ معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ قوم کی بد کرداری کی وجہ سے اس کی سزا کا فیصلہ ہو رہا ہے، یا حضرت لوط کے حالات سے آپ واقف تھے،
اور یہ ڈر تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو سلام کے جواب میں کہتے ہیں ہمیں آنا تو خوش آمدید، لیکن کچھ ڈرتا ہوں کہ کوئی بات ہے اس کے پیچھے، کوئی تکلیف دہ بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کیا اس تکلیف دہ بات سے؟ لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، بالکل نہ ڈر، ہم تجھے ایک بہت بڑے عالم بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں قال بشرتمونی الا ام مسنی الکبر فبما تبشرون، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو ایسی صورت میں کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، مسنی میں چھو گیا ہے بڑھاپا، مطلب یہ نہیں کہ بالکل ابھی شروع ہوا ہے، مسنی الکبروں کا مطلب ہے بڑھاپے نے آ لیا ہے۔ اردو میں یہاں مسل عذاب وغیرہ کا جو محاورہ قرآن کریم میں ہے انہی معنوں میں ہے، گویا میرے جسم میں داخل ہو گیا، مجھے چھو گیا ہے۔ فبما تبشرون، تو تم مجھے کس بنا پر، فبما کا ایک ترجمہ ہے کس بنا پر تم یہ خوشخبری دے رہے ہو۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا ہم تجھے حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، پس نا امیدوں میں سے نہ ہو جو مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی بڑھاپا کی طرف جو اشارہ کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے مایوس ہیں۔ حضرت ابراہیم اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، یہ کیسے ممکن ہے کہ گمراہوں کے سوا دوسرے لوگ بھی خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائیں؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ بات کیا کر رہے ہو؟ یہ بات نہیں ہے، کچھ اور باتیں پیش نظر ہوں گی۔ ان باتوں میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑھاپے کی اولاد کو پیچھے کون سنبھالے گا، ان کی تربیت اس طرح ہو سکے گی کہ نہیں جس طرح میں چاہتا ہوں اور جس کے لیے میں دعائیں کرتا رہا ہوں، کیونکہ جب بھی آپ نے دعا کی ہے اس میں اولاد کے حق میں غیر معمولی طور پر نیک ہونے اور خدا رسیدہ ہونے کی دعائیں شامل تھیں، اور جب دعا نہیں بھی کی اور خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات کے متعلق خوشخبریاں دیں تو من ضروریت ہی ساتھ لگا دیا ہر جگہ کہ میری اولاد کو بھی، اولاد تھی یا نہیں تھی اس سے قطع نظر وہ ساتھ ہی مانگ لیا ہے۔ یہ روح تھی جس کے پیش نظر آپ نے کہا بڑھاپے میں، یعنی اتنی دیر بعد اولاد ہو رہی ہے جس کے بعد زندگی لمبی ممکن ہے اتنی نہ رہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے تربیت کر سکے۔ اب دوسری آیت میں لیتا ہوں زاریات سے، سورہ الحجر کی آیت تھی، آیات 25 تا 31 میں ہے الزاریات میں، حل اتاک حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی اطلاع نہیں ملی؟ کیا یہ خبر نہیں تجھے پہنچی؟ یہ جو حدیث ہے یہاں اس سے مراد ذکر ہے، قطعی بات کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ واقعہ مراد ہوتی ہے۔ حدیث کا استعمال لفظ کا بسا اوقات واقعات کے ضمن میں حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ اس حق میں بولا جاتا ہے۔ بس کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ نہیں پہنچا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، یہاں منکرون میں دراصل اسی بات کی طرف اشارہ ہے، انا منکم وجلون۔ ترجمہ کرنے والے منکرون کا ترجمہ کرتے ہیں اجنبی لوگوں، تو منکرون کا ایک یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ جن کی آمد اتنی پسندیدہ نہیں ہے، ہو تو مہمان سر آنکھوں پر لیکن لگتا ہے ایسے کام پہ آئے ہو کہ ہم ڈر رہے ہیں، اس لیے منکرون کا لفظ کہہ دینا آتے ہی ان مخفی خوفوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور مضمون اس سے متضاد نہیں ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، اسی کے بیان کا ایک اور ذریعہ ہے۔
قال سلام، یہاں ایک بات زائد یہ بیان فرما گئی قال سلام، جو پہلے میں نہیں ہے، اس لیے بعید نہیں کہ یہ ایک موقع پر ایک دفعہ یہ خوشخبری ملی ہو تو یہ واقعہ ہوا ہو، ایک اور موقع پر جب خوشخبری ملی ہو تو وہ واقعہ ہوا ہو، اور بعض دفعہ ایک خوشخبری بار بار ملتی ہے، مختلف صورتوں میں ملتی ہے۔ حضرت مریم کے تعلق میں واضح طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ بارہا خوابوں میں بھی خوشخبری ملی اور فرشتوں نے متمثل ہو کے بھی خوشخبری دی ہیں۔ بس یہ کہنا کہ ایک ہی واقعہ کے دو بیان ہیں یہ بھی درست نہیں، یہ واقعہ بار بار ہوا ہوگا، اور جب ہوتا ہے تو کسی قدر فرق کے ساتھ سوال جواب ہوتے ہیں، میں نے ہی انہی باتوں کو تو نہیں 100% دہرایا جاتا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو ان کو چھوڑ کر قوم منکرون کا ترجمہ اجنبی کرنا بھی اس لحاظ سے ضرور درست ہے کہ مراد یہ ہو سکتا ہے کہ تم جانے پہچانے لوگ نہیں ہو، اور اس پہلو سے یہ ترجمہ کرنا زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اگر وجلون کے ساتھ ایک ہی واقعہ کو ملایا جائے تو پھر یہ مطلب بنے گا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب دوسری تشریح کی روح سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ایک سے زائد بار ہو سکتا ہے۔ اس دفعہ جو یہ واقعہ ہوا اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقے کے لوگوں کو جانتے تھے، اور جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی باتیں پہنچاتا ہے، ان کا آنا، ان کی طرز، ان کے چہروں کا نور ظاہر کر رہا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تبھی فرمایا المکرمین، کہ بہت معزز دکھائی دینے والے لوگ تھے، اور ان کو منکر کہنا ان معنوں میں زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کہ یہ واقعہ وہ پہلا وجلون والا نہ ہو، دوسرا واقعہ ہو، اور منکر ان معنوں میں کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، کبھی دیکھے نہیں گئے اس علاقے میں، ہیں معزز مگر باہر کے ہیں۔ اس کے اگر یہ درست ہے تو پھر بین ہی اس کے مطابق اگلی آیت اس کی تشریح کر اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ان سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ بھوکے بھی ہو کہ نہیں، کھانا کھانا ہے یا کھا چکے ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں عموماً پوچھ لیتے ہیں مہمانوں سے۔ پہلے حاضر کرو، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، ابراہیمی سنت یہ ہے، اور اس جھگڑے میں نہ پڑو کہ کھانا کھایا ہوا ہے کہ نہیں کھایا ہوا، کیونکہ جب یہ پوچھا جاتا ہے تو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں بھی ہو جاتا ہے واقعہ، میں ان کو روک دیا کرتا ہوں کیونکہ اگلے کو ابتلا میں ڈالنے والی بات ہے۔ بعض لوگ کھانے کے وقت آتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بات ختم کریں اور گھر جائیں، اگر ان سے پوچھ لو کھانا کھایا کہ نہیں کھایا تو کئی بیچارے اخلاق اور سچائی کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ اخلاق پر سچائی کو قربان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کھایا ہوا ہے، اور کئی بیچارے پھنس جاتے ہیں کہ نہیں کھایا، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں نہیں کھایا تو نہیں مگر کوئی بھوک بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا ہو تو سامنے بلا لو اور کھانا کھائیں، اور اگر نہیں ہے تو کچھ پیش کرو، پہلے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کھایا کہ نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی۔ راغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اب اپنے اہل کی طرف متوجہ ہو گئے اور موٹا پلا ہوا بچڑا ذبح کر کے لائے ہیں پکا کے۔ اس عرصے میں کچھ وقت بھی لگا ہوگا، بہرحال ایک سیکنڈ میں تو نہیں وہ ذبح ہوا اور وہ ہوا، وہ اس وقت تک انتظار کر رہے ہیں۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، ان کو پیش کیا کہ کھاؤ گے نہیں؟ حیران ہو گئے ہیں، کیونکہ اول تو اکثر مہمان آتے ہیں تو رستے میں کوئی ہوٹل کوئی تو نہیں، ڈرائیور ہوٹل تو نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں کہ وہاں سے کھا کے آ گئے ہوں گے، وہ عموماً یہی خیال ہوتا ہے کہ بھوکے ہوں گے، سفر کر کے آئے ہیں، لیکن اتنا عرصہ کہ ایک بچڑے کو پکڑا ہے، اس کو ذبح کیا ہے، اس کو بھونا ہے، اس قابل ہوا ہے کہ پیش کیا جائے، اس میں تو کھانا کتنا بھی کھایا ہوا ہو دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، اور اس کی خوشبو جو اٹھتی ہے اس سے تو کھائے ہوئے بھی صبر نہیں ہوتا پھر، تو اسی لیے تعجب سے پوچھا ہے الا تاکلون،
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. اب یہاں بھی خیفہ کا ذکر آ گیا ہے، خوف محسوس کیا. پہلے واقعہ میں وہ ساری بات نہیں دہرائی گئی، اس لیے یہ امکان تو بہرحال رہتا ہے نا کہ دونوں ایک ہی واقعہ ہوں. اس امکان کو اگر سمجھا جائے تو پھر یہ شکل بنے گی کہ وجلون جو پہلے فرمایا تھا وہ ایک واقعہ گزرنے کے بعد ان سے بعض آثار ظاہر ہوئے ہیں، تب وجلون کہا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے خوشخبریاں بعض دفعہ ایک سے زائد مرتبہ آتی ہیں، تو اس وقت کی خوشخبریاں جو ہیں وہ الگ حالات سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں الگ باتیں ہوتی ہیں. وہاں اس قسم کی تفصیل کو نہیں دہرایا گیا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. پہلے واقعہ میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور آپ کا جواب ہے اور بات وہاں ختم ہو گئی ہے. اس واقعہ میں ابراہیم کو خوشخبری نہیں دی گئی، عورت ان کی بیگم کو خوشخبری دی گئی ہے. قالوا لا تخف فبشروه، ان حضرت ابراہیم کو تو خوشخبری دی گئی ہے مگر اس رنگ میں کہ بیگم کے سنتے میں خبر دی گئی ہے، اور وہ اس کو سننے کے بعد اپنی طرف اس خوشخبری کو منسوب کرتے ہوئے بیچ میں دخل دیتی ہیں. پھر قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، یہ غلام علیم وہی ہے، ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دی گئی. فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم. عورتیں بعض دفعہ اپنے چہرے پر تھپڑ مار لیتی ہیں تعجب کے اظہار کے طور پر، ہیں واہ واہ یہ کیا بات ہو گئی. اور یہ جو عورتوں کا رجحان ہے یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کچھ اس میں مشکل کوئی نہیں ترجمہ کرنے میں. اس لیے ترجمہ کرنے والے خود شرم محسوس کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح مارا ہے اس نے. حضرت مسلم موعود نے بھی ترجمہ کرتے ہوئے غالباً یہی دقت محسوس کی ہے. فرماتے ہیں اتنے میں اس کی بیوی آ گئی جس کے چہرے پر شرم کے آثار تھے، اور پس اس نے زور سے اپنے ہاتھ چہرے پر مارے اور بولی میں تو ایک بانجھ بڑھیا ہوں. فی سرۃ، اخبرت امرأتہ فی سرۃ، سرہ کا معنی شرم ہے. یہ شرم کے آثار چہرے پر جو تھے یہ اس لیے کھولا گیا میرے نزدیک کہ ہاتھ مارنا چہرے پر حضرت مسلم موعود کو عجیب لگا، خصوصاً اتنے بڑے نبی کی بیوی کے متعلق یہ ترجمہ کریں گے انہوں نے دھپڑ مار لیا. تو کوئی وجہ پہلے بیان کر دی جائے جو اس واقعہ کا جواز بتا دے. تو آپ نے شرم کو اس واقعہ کا جواز بتایا ہے. سرہ کا لفظ دیکھیں اب. ہاں نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سرہ کے معنی منہ کی سیاہی کے. کیا؟ منہ کی سیاہی کے ہیں. سیاہی کے؟ جی اس نوٹ میں لکھا ہوا نیچے. ہاں تو سیاہی ہوئی نا پھر. تو ہاں چہرے پہ سیاہی آ گئی تو شرم تو نہیں نا وہاں. سرہ کا تعلق شرم سے تو کوئی نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں ادب کے پہلو ہوں، ادب کے تعلقات ہوں، وہاں مترجمین احتیاط کر کے حتی المقدور اصل عربی کے الفاظ کو نرم کر کے دوسری زبان میں پیش کرتے ہیں، اس خوف سے کہ ہم جب ایسا ترجمہ کریں گے تو گویا ہم سے کوئی قسم کی کوئی وہ بے ادبی ظاہر نہ ہو جائے. اور پھر جو تشریح سمجھتے ہیں کیا واقعہ ہوا ہوگا، منہ چہرہ سیاہ پڑ گیا اگر کہہ دیا جائے تو بہت سخت ترجمہ ہے. چہرے پر ہلکا سا سایہ آ گیا کہہ دیا جائے تو نرم بھی ہے اور بات کے قریب بھی ہے. اور شرم کر دیا جائے کہ شرم سے بعض دفعہ چہرہ تمتما اٹھا مگر اس کو سیاہی سے ظاہر نہیں کیا جاتا، وہ سرخ ہو جایا کرتا ہے. مگر بہرحال حضرت مسلم موعود نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی بیوی آ گئی جس کے چہرے پر شرم کے آثار تھے، پس اس نے زور سے ہاتھ چہرے پر مارا، کیونکہ یہ تو ترجمہ لازماً کرنا پڑا سکت وجہ، اور منہ پہ تھپڑ مارا ہے. اور کہا میں تو ایک بانجھ بڑھیا ہوں. میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہاں جو تعجب ہے اس میں کچھ مایوسی کا پہلو ہے. حضرت ابراہیم کے معاملے میں وہ پہلو نہیں ہے. اس لیے حضرت ابراہیم کے جواب کے بعد فرشتے کچھ اور نہیں سمجھاتے، ان کو سمجھاتے ہیں. قالوا کذالک قال ربک،
انہو حکیم هو الحکیم العلیم، کہ دیکھ اے بی بی ایسا ہی ہوگا، تو بڑھیا بھی ہے مسلم، تو بانج بھی ہے تسلیم، لیکن تیرے رب نے فرمایا ہے اس لیے ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہے دوسرا واقعہ۔ تیسرا بھی وقت ہے، ابھی میرا خیال ہم ساتھ ہی پڑھ لیں گے اب۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ یہ اس دوسرے واقعہ سے بہت مشابہ ہے۔ پہلے میں فوری طور پر بچڑا لانے کا ذکر نہیں تھا، اس لیے یا تو وہ خلاصہ ہے یا وہ اور واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امکان موجود ہے کہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل کے متعلق ہو اور دوسری خوشخبری حضرت اسحاق کے متعلق ہو۔ حضرت اسماعیل کے متعلق خوشخبری کا ذکر قرآن بائبل سے بھی ثابت ہے، اور وہاں بیوی نے وہ بات نہیں کی کیونکہ گھر کی مالکہ دوسری تھی، اور اسے یہ حق نہیں تھا کہ وہاں مالکہ بن کے وہ آنے والے مہمانوں سے گفت و شنید کرے یا مالکیت جتائے۔ تو یہ بعید نہیں ہے، میرے سر دست میرا یہی تاثر ہے، مزید تحقیق بھی اس پہ کریں گے کہ پہلا واقعہ اگر اور ہے تو پھر وہ حضرت اسماعیل کی خوشخبری کا ہوگا جو پہلے بیٹے تھے۔ پھر دوسری دفعہ جب ہوا ہے تو یہ بوڑھی تو تھیں اور ابھی تک ان کے بچہ کوئی نہیں تھا، اس لیے یہاں ان کا ذکر چلتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ عجل حنیذ آنے کے باوجود ان کے ہاتھ اس طرف اٹھ نہیں رہے، تو پھر وہ پریشان ہوئے ہیں اور خوف محسوس کیا ہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا خوف نہ کر، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تیری طرف نہیں آئے۔ یعنی خوف اپنی ذات کے متعلق نہیں کیا، اپنی قوم کے بارے میں کیا تھا کہ یہ کوئی اور مصیبت اب پڑنے والی ہے ہماری قوم پر۔ فرمایا نہیں، غم نہ کر، فکر نہ کر، یہ نوح کا واقعہ ہے، نوح کے متعلق ہم پیغام لے کے آئے ہیں۔ وہ اوجس قالوا، اس پر فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ تب اس کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ ہنسی ہے اس بات پر، اور ضحکہ کا ترجمہ گھبرا گئی یہ بھی کیا گیا ہے، حضرت مسلم عود نے گھبرا گئی کیا ہے۔ ضحکت کے 3 ترجمے ممکن ہیں، ایک ہے گھبرا گئی، ایک ہے ہنس پڑی، اور ایک ہے حیض جاری ہو گیا، اور یہ ترجمہ بھی اس موقع پر چسپاں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی عجیب خبر تھی کہ بعض دفعہ بعض عورتوں کے بند حیض ایک اچانک حیرت انگیز خوف یا خوشی کی خبر سے دھکا لگنے کے نتیجے میں جاری ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کے دودھ جاری ہو جاتے ہیں۔ بس عورت کے رحمی جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں بچے کی تعلق میں، وہ چھاتیاں ہوں یا رحم ہو، ان پر بہت بڑے واقعہ یا بہت بڑی اچانک خبر سے ضرور اثر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہی خبر اثر انداز ہو گئی ہو، اور اس سے ملتا جلتا مضمون حضرت مریم کے تعلق میں بھی بیان ہوا ہے کہ جب وہ فرشتہ خبرو آیا تو کوئی واقعہ گزرا ہے حضرت مریم کے اندر جس نے کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو یہاں پھر یہ مضمون، یہ دونوں چونکہ ملتے ہیں، اس لیے میرے نزدیک یہ دونوں حضرت اسحاق سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور جہاں بیوی کا ذکر اور اس کے تعجب کا ذکر نہیں ہے وہ حضرت اسماعیل کا واقعہ ہے اور وہ پہلے گزر چکا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ۔ اور اس پر حضرت ابراہیم کی نمائندگی میں بھی بول پڑی ہیں کہ مجھے خوشخبری دے رہے ہو، یا ویلتا، وائے وائے کیا ہو گیا، انا عجوز، میں بڑھیا، ہاذا بالی شیخا، یہ میرا بڈھا خامن،
ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب ہی بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ ہے، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، وہ بہت ہی قابل تعریف اور بہت ہی بزرگی والا ہے۔ وہ مجید کا جو لفظ ہے یہ حمید کے ساتھ اس لیے باندھا ہے کہ تیرا بچہ ہوگا لیکن جگ ہسائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی پاک تبدیلیاں تیرے اندر پیدا کرے گا کہ گویا تو جوانی کی طرف واپس مڑ گئی ہے اور صحت کی حالت میں بچہ جنے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ضمناً ساتھ ہی حل ہو گیا، وہ ہے اہل البیت کا ترجمہ جو شیعہ کرتے ہیں وہ درست ہے یا جو ہم کرتے ہیں وہ درست ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کا محاورہ بیویوں پر نہیں استعمال ہوتا، اولاد پر ہوتا ہے، اور یہاں بیوی کو مخاطب فرما کر اہل البیت کہا جا رہا ہے کہ اے اہل البیت تم پر رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو قطعی طور پر ثابت ہوا کہ اہل بیت میں قرآن کریم خدا تعالیٰ کے نزدیک اور قرآن میں بیان ہوا ہے جو اس کے مطابق بیویاں شامل ہوتی ہیں، اہل بیت سے الگ نہیں ہوتی، اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ انہ حمید مجید فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب۔ پھر جب یہ خوف گزر گیا ابراہیم کے دل سے، جن خوفوں میں مبتلا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے، یہ دشمنی کی علامت بھی ہوا کرتی تھی، یہ فرشتے تھے تو اس لیے پھر متمثل ہونے کے باوجود نہیں کھا رہے کہ کوئی بڑی خبر بری لے کے آئے ہیں۔ تو لوط کا جب پتہ چلا کہ یہ خوشخبریاں ہیں مگر لوط کی قوم پر عذاب آنے والا ہے تو اس بارے میں بحث چھیڑ دی اللہ تعالیٰ سے۔ اواہ منیب، بے حد ہمدرد اور بردبار تھے ابراہیم، بڑے نرم خو اور بے حد بنی نوع انسان سے ہمدردی کرنے والے۔ بس یہاں خدا سے جھگڑے سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی گستاخی ہے، بلکہ حد سے زیادہ کی رحمت جو حضرت ابراہیم کی شخصیت کی شان تھی وہ پھر یہ بحث کر دیتی ہے کہ اے خدا چھوڑ پرے تو بخشنے والا ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ 3 آیتیں ہیں الگ الگ، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی روشنی میں جب پہلی آیت کی طرف دوبارہ جائیں گے تو وہاں بشرناک بالحق ہے، بشرناک بے اسحاق نہیں ہے۔ اسحاق کا ذکر اگر ملتا ہے تو بیگم کے ذکر میں ملتا ہے، جہاں بھی ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی خوشخبری جو پہلی ہے اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا، نہ کھڑی ہوئی بیوی بولتی ہے، نہ وہ کوئی احتجاج کرتی ہے، اور رحمت سے مایوسی کا جو پہلا اظہار ہے وہ یہاں ہوا ہے جو پہلے واقعہ میں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری دفعہ جب آئے ہیں تو حضرت ابراہیم نے سوال اٹھایا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ واقعہ ہو بھی چکا تھا۔ اس لیے جس بیوی کو ابھی بچہ ملنے والا تھا اسی نے سوال اٹھانا تھا اور اسی نے اٹھایا ہوگا، اسی نے اٹھایا ہے۔ باقی پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔